کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تحریف شدہ قرآن کی تعلیم بھی دے سکتے ہیں۔ نہ جانے کتنی اس طرح کی ویڈیو آج سے پہلے بنائی ہوں گی۔ ایک ویڈیو بناؤ ختم نبوت کے لیے۔ ہمارے تاجر حضرات، ہمارے یوٹیوبرز، ہمارے ٹک ٹاکرز، ہمارے شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہمارے کرکٹرز، ہر ایک طبقے سے آواز بلند ہونی چاہیے کہ میں ہوں ختم نبوت کا محافظ اور مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں۔ 24 جولائی 2024 بروز بدھ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے ایک ایسا فیصلہ جاری کیا گیا جس کے صادر ہوتے ہی پورے ملک میں انتشار کی فضا پھیل گئی، اور ہر ایک شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسلامی ملک کی عدالت میں اسلام کے ماننے والے ایسا فیصلہ کیسے صادر کر سکتے ہیں۔ اور پھر ملک کی عوام اور خواص نے اس فیصلے کو غیر آئینی اور قرآن و حدیث کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ یہ فیصلہ ایک قادیانی شخص جس کا نام مبارک ثانی ہے اس کے متعلق ہے، اور اس نے تحریف شدہ قرآن کو تقسیم کرنے کا جرم کیا ہے، جس کی سزا آئین پاکستان میں موجود ہے۔ لیکن محترم کہلائے جانے والے جج صاحبان نے اس شخص کو سزا دینے کے بجائے قادیانیوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے گھر، اپنی اکیڈمیز، اپنے سکولز، اپنے کالجز کی چار دیواری میں رہتے ہوئے جو وہ چاہے کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ تحریف شدہ قرآن کی تعلیم بھی یہ دے سکتے ہیں، اس بات کی اجازت دی گئی۔ ہم اس کیس کی تفصیل میں اور اس کی خرابیوں کی طرف، اس کے نقائص کی طرف نہیں جاتے۔ اس پر علماء کرام نے اور ختم نبوت کے محافظین نے ویڈیوز کے ذریعے سے اور تحریر کے ذریعے سے آگاہی دی ہے، اور وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ ہم یہاں دو باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب آج سے 50 سال پہلے آئین پاکستان کے مطابق ان قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا اور ان کے متعلق تمام تر قوانین مرتب کر دیے گئے کہ بتا دیا گیا کہ یہ کافر و مرتد ہیں، یہ شاعر اسلام کو اختیار نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے باطل عقائد کی، اپنے باطل مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، کوئی نئی شکل نکال کر انہیں ریلیف دینے کی کوشش کی جاتی ہے، قانون کی نئی تشریح کرتے ہوئے انہیں ریلیف دینے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے، ملک کے امن و امان کے خطرے میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا پھر ہم یوں سمجھیں کہ بیرونی طاقتیں یا مال و دولت کی حوث یا ریٹائرمنٹ کے بعد باہر ممالک کے اندر عیاشیاں کرنے کی خواہشات اس بات پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ کبھی کوئی سیاستدان سامنے آ کے کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، کوئی آ کے کہتا ہے کہ ان کی عبادت گاہیں قائم ہونی چاہیے، کبھی حلف نامے سے خاتم النبیین کے الفاظ کو حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تحریف شدہ قرآن کی تعلیم بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ جاگتے بھی رہنا ہوگا کہ نہ جانے کب اور کس طرح یہ ختم نبوت کے اہم مسئلے پر کالی ضرب لگا دے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ گاؤں دیہات وغیرہ میں کہ جب چور چوری کے لیے آیا کرتے تھے تو وہ گھروں کے اندر پتھر پھینکتے تھے۔ اگر گھر کے اندر سے کوئی مزاحمت ہوتی تھی، کوئی آواز لگاتا تھا، کوئی باہر آ کے دیکھتا تھا، تو یہ سمجھ جاتے تھے کہ گھر والے جاگ رہے ہیں، ہمیں یہاں چوری نہیں کرنی۔ اور گھر سے کوئی مزاحمت نہیں ہوتی، کوئی باہر نہیں نکلتا، کوئی آواز نہیں نکالتا، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پہ سب سو رہے ہیں اور اس گھر میں ہمیں چوری کرنی چاہیے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ قادیانی بھی ایک طرح کے چور ہیں، یہ ہمارے ایمان کے چور ہیں، یہ ہمارے ملک کے چور ہیں، اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے باطل عقائد، ان کے غلیظ عقائد اس ملک کے اندر مانے جائیں، اس کی تبلیغ کی ان کو اجازت دی جائے۔ اسی طرح یہ بھی ہر کچھ ٹائم بعد پتھر مار کے چیک کرتے ہیں کہ مسلمان جاگ رہے ہیں یا نہیں، اور الحمدللہ ان کے اس طرح کے ہر ایک اقدام پر مسلمان اتنی آواز بلند کرتے ہیں کہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ لیکن جس دن یہ آواز کم ہو گئی، یہ آواز دب گئی، تو یہ ایسا فتنہ برپا کریں گے کہ جس کی مثال ماضی میں نہیں ملا کرتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ علماء کا مسئلہ ہے، نہ جانے یہ کیوں روڈ پہ نکل آتے ہیں، احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ صرف علماء کا مسئلہ نہیں، یہ مدارس کا مسئلہ نہیں، یہ دینی تنظیمات یا دینی طبقے کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانے بغیر ہمارا اسلام، ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا، لہذا یہ ہمارے اسلام کا مسئلہ ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو آواز بلند کرنی چاہیے، ہر طبقے میں سے آواز بلند ہونی چاہیے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ پڑوسی ملک جب ہمارے ملک کو کوئی دھمکی آمیز پیغام دیتا ہے تو کس طرح ہم تمام افراد اپنے سارے اختلافات کو پیچھے رکھتے ہوئے
एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इनको जवाब दिया करते हैं, मैसेजेस चलाए जाते हैं, ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्टें की जाती हैं, वीडियोस बनाए जाते हैं। हर एक तबका दिफा के लिए और इनको जवाब देने के लिए अपने आप को पेश करता है। तो जब मुल्क के दिफा की बात आए तो हर एक आगे हो जाए, और जब इतने अहम मसले पर हमला हो तो हम खामोश तमाशाई बन जाए, ये कैसे मुमकिन है। लिहाजा आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस फैसले के खिलाफ अदब और अखलाकियात का लिहाज रखते हुए जिस तरह मुमकिन हो सके आवाज को बुलंद करें। आप लिख सकते हैं तो लिख कर आवाज को बुलंद करें, आप बोल सकते हैं तो बोल कर इसके खिलाफ जो है वो अपनी आवाज, अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाएं। आज हम में से हर एक के पास मोबाइल मौजूद है। कितने ऐसे लोग हैं कि जो मोबाइल को सामने रखकर और मुख्तलिफ डायलॉग्स पर, मुख्तलिफ गानों पर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। न जाने कितनी इस तरह की वीडियो आज से पहले बनाई होंगी। एक वीडियो बनाओ खत्म नबूवत के लिए। हमारे कॉलेज के तलबा, असातिज़ा, हमारे डॉक्टर हजरात, हमारे सियासतदान, हमारे सहाफ़ी हजरात, हमारे ताजिर हजरात, हमारे यूट्यूबर्स, हमारे टिकटॉकर्स, हमारे शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हमारे क्रिकेटर्स, हर एक तबके से आवाज बुलंद होनी चाहिए और हर शख्स यही कहे कि मैं हूं खत्म नबूवत का मुहाफिज और मुझे ये फैसला मंजूर नहीं।